بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ میں نے اپنی گزشتہ 2 ویڈیو اپلوڈ کی تھی گردوں کے علامات اور اس کی بیماری کی علامات جب بندے پہ ظاہر ہوں تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے گردوں میں پرابلم ہے۔ تو میں نے اس کی کچھ علامات اور کچھ نشانیاں آپ کو بتائی تھی۔ تو آج میں آپ کو گردے کا علاج بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ یا اپنے کسی چاہنے والے کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو تو اس کو بھی آپ یہ چیز بتائیں کہ وہ اس ترتیب پر عمل کرے اور اس ترتیب سے اپنا علاج کرے۔ تو میں آج انشاءاللہ آپ کو اس کے آسان سے نسخے بتاؤں گا۔ اگر گردے میں پتھری ہو یا گردے میں پیپ ہو یا پیشاب رک کر آتا ہو یا پیشاب کے اندر جلن ہو یا کمر میں درد ہوتا ہو تو اس میں آپ نے کس طرح اپنا علاج کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو میرا یوٹیوب چینل آپ اس کو دیکھیں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر میری آنے والی جو ویڈیو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس جائے، اور اس کو لائک کریں اور میری ویڈیو کو ابتدا سے اینڈ تک دیکھیں تاکہ جو چیزیں میں آپ کو گردوں کے بارے میں جو اس کا علاج بتاؤں گا اس ترتیب سے تاکہ آپ علاج کر سکیں۔ آپ دیکھیں اخروٹ ایک اخروٹ وہ ہوتا ہے جو تازہ اخروٹ ہوتا ہے، ایک اخروٹ وہ ہے جو بازار سے یا کچھ عرصے سے خشک جن کو کہتے ہیں وہ اخروٹ ہوتے ہیں۔ آپ نے تازہ اخروٹ لینا ہے، تازہ اخروٹ اس کو آپ نے چھلکے سمیت، یعنی جس کا تازہ اخروٹ ہو اور اس کا تازہ جو چھلکا اس کے اوپر ہوتا ہے اس چھلکے کو لے کر اس اخروٹ کو کوٹ کے آپ نے اس کا صفوف یعنی باریک کر لینے اس کو۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ نے چھوٹی جو الائچی ہوتی ہے وہ بھی آپ نے چھلکے سمیت استعمال کرنی ہے، یعنی چھوٹی الائچی کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے ساتھ کوٹنا ہے۔ کوٹ کر ان دونوں چیزوں کو آپ نے 100 گرام اس کا پاؤڈر بنانا ہے، یعنی 100 گرام اخروٹ کا چھلکے سمیت اور 100 گرام الائچی چھوٹی وہ بھی چھلکا اس کے ساتھ ہو۔ تو کوٹ کر آپ نے اس کا پاؤڈر یا اس کا صفوف بنا لینا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، روزانہ 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام کو اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے، یعنی کھانی ہے۔ تو جب آپ چند دن تک لگاتار اس کو استعمال کریں گے تو اس کے چند دن لگاتار استعمال کرنے سے آپ کے گردے میں جو پتھری ہوگی وہ نکل جائے گی، اور جب پتھری نکل جائے گی تو ظاہر ہے آپ کا درد ختم ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح اگر آپ کے گردے میں بہت زیادہ درد ہو، درد کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو اور کسی بھی دوائی سے اس کا علاج نہ ہوتا ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، کلونجی لینی ہے۔ اب کلونجی کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ کلونجی ہر بیماری کا علاج ہے سوا موت کے علاوہ۔ پھر آپ نے کلونجی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اس کا طریقہ آپ اس طرح کریں، روزانہ رات کو آدھی سی چمچ لیں اور اوپر سے پانی پی لیں۔ اسی طرح صبح کے ٹائم اگر دن میں کہیں ٹائم مل جائے تو دن میں بھی، یعنی دن میں 2-3 مرتبہ استعمال کریں۔ اگر 2-3 مرتبہ استعمال نہ کر سکیں تو صبح اور شام ضرور استعمال کریں۔ پھر اسی طرح اس کا آپ نے دوسری ترتیب اس طرح آپ استعمال کرنی ہے کہ 100 گرام کلونجی اور 100 گرام میتھی دانہ آپ نے لینا ہے۔ میتھی دانہ لے کر اس کو آپ نے مکس کرنا ہے، مکس کر کے روزانہ شام کو 1 چمچ کھائیں، اور اس سے آپ کے جو گردے میں درد ہوگا، گردے میں جو سوزش ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کی میتھی دانہ اور جو دوسری چیز ہے کلونجی،
اس سے اور بے شمار بیماریوں کا علاج ہے، صرف یہ نہیں کہ گردے کا علاج ہے، اور بے شمار بیماریوں کا اس سے علاج کیا جاتا ہے۔ لیکن میں کیونکہ گردے کے ضمن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، تو آپ نے میتھی دانہ اور کلونجی اس کو مکس کر کے رکھ لینی ہے، اور روز رات کو سوتے وقت 1 چمچ آپ نے کھانی ہے۔ پھر اسی طرح گردے کے مریض کو چاہیے کہ وہ روزانہ کم سے کم 8 سے 10 گلاس پانی پیے۔ 8 سے 10 گلاس پانی پینے سے جو بھی مریض گردے کا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ پانی کا استعمال بہت زیادہ کرے۔ جب وہ پانی کا استعمال بہت زیادہ کرے گا تو اس کے گردے میں جو درد ہے یا اس کے گردے کی وجہ سے اسے جو تکلیف ہے، اس میں کمی آئے گی۔ گردے کے مریض کو کن کن چیزوں کو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے؟ نمک کم سے کم استعمال کرے، ہرے پتوں والی سبزیوں کو، آلو، چپس اور زیادہ آئل والی چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ یعنی جس کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو وہ بہت کم استعمال کرے ان چیزوں کو۔ پھر گردے کی پتھری کے مریضوں کو لیمن کا جوس بہت زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے بھی پتھری خارج بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے استعمال کرنے سے درد میں بھی کمی آتی ہے۔ پھر گردے کی پتھری کو نکالنے کے لیے آپ روزانہ انار کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کا جوس بنا کر پئیں۔ اس سے پینے سے مریض دن میں 2-3 مرتبہ لگاتار استعمال کرے تو چند دن تک استعمال کرنے سے گردے کی پتھری بھی ختم ہو جائے گی، اور اس کا جوس بنا کر پیے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اسی طرح الاناس ایک فروٹ کا نام ہے، یہ بھی اس کے بارے میں بہت جو فروٹ کے جو بڑے بڑے اسٹور یا بڑے بڑے جو ہوتی ہیں دکانیں، وہاں سے یہ چیز بآسانی ملتی ہے۔ عام جو فروٹ والی دکانیں یا عام جو فروٹ والے ہیں ان سے یہ بہت کم ملتا ہے۔ تو آپ الاناس کو کسی بھی اسٹور پہ جائیں یا کسی کو سے آپ معلومات کر کے الاناس کو لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص مقام دیا ہوا ہے۔ الاناس کا استعمال انسانی جسم کے لیے نہایت زیادہ فائدہ مند ہے۔ یعنی اگر آپ کے جسم میں اور بھی بے شمار بیماریاں اور بے شمار تکلیفیں ہوں، آپ کے جسم کمزور ہو، جسم میں مختلف بیماریوں کی وجہ سے لاغر پن ہو، تو اس کا الاناس کا استعمال کرنا صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ پھر انسانی جسم میں بننے والی پتھری کو توڑتا ہے، اور اس پتھریوں کو پیشاب کے ذریعے باہر نکالتا ہے، اور جس کا پیشاب رک کر آتا ہو اس کے لیے بھی یہ انتہائی فائدہ مند ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو چند ایسے نسخے بتائیں جس کو آپ استعمال کر کے اپنے لیے اور اپنے عزیز یا اپنے کوئی بھی چاہنے والا ان کے لیے اپنا بہترین علاج کر سکتے ہیں۔ تو اس ترتیب سے یہ چیزیں آپ استعمال کریں۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا ہوا ہے کہ گردے کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ اگر انسان کا گردے ختم ہو جائیں تو ظاہر انسان ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کا علاج بہت مہنگا ہے۔ تو آپ ان آسان طریقوں سے اپنا علاج کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو ضرور شفا دیں گے۔ میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔